يا حامل القرآن، قد خصك الرحمن بالفضل والتيجان والروح والريحان يا حامل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لله ما في السماوات وما في الأرض، وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله، فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء، والله على كل شيء قدير. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله، وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. اللهم آنس وحشتي في قبري، اللهم ارحمني بالقرآن العظيم، واجعله لي إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرني منه ما نسيت، وعلمني منه ما جهلت، وارزقني تلاوته آناء الليل وآناء النهار، واجعله لي حجة يا رب العالمين. बेटे ने कुरान मजीद का आखिरी सबक सुनाया है और उसका कुरान मुकम्मल हुआ है। ख़त्म कुरान के मौके पर कई ताबईन से और बाद सहाबा से ये साबित है, मनकूल है कि वो दुआ किया करते थे कि इस मौके पर अल्लाह ताला दुआएं कबूल फरमाते हैं। तो बेटे का कुरान ख़त्म हुआ है, ये कुरानी मजलिस है, ख़त्म कुरान हुआ है, तो इस मौके पर मैं आपको भी कहता हूँ कि आप दुआ में शरीक हों, हज़रात व ख़वातीन सारे इस दुआ में शरीक हों और हुजूर क़ल्ब से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दीन
دنیا اور آخرت کی کامیابیاں، بھلائیاں، خیر اور برکت مانگیں، اور خاص طور پر اولادوں کی صالحیت اور ان کی نیکی اور ان کی نیکوکاری کا سوال کریں، اور وطن عزیز کے لیے دعا اور التجا کریں کہ اللہ تعالیٰ اس کو قرآن کا گہوارہ بنا دے، اسے قرآن و سنت کا دستور عطا کر دے۔ قرآن و سنت کا دستور اور شریعت کا نفاذ اگر اس ملک میں ہو جائے تو اس ملک کے سارے بحران ختم ہو جائیں۔ اللہ تعالیٰ فیصلہ سازوں کو اور اقتدار والوں کو اس حقیقت کا شعور عطا فرما دے، اور وہ اس فیصلے کی طرف آئیں اور اس قرآن مجید کو اپنی زندگی کا دستور اور رہنما بنا لیں، اور ایمان اور تقوی والی زندگی اختیار کریں، عوام بھی اور خواص بھی، حکمران بھی اور رعایا بھی، رائی اور رعیت سارے اس کی طرف آ جائیں تو اللہ تعالیٰ سارے بحران دور کر سکتے ہیں اور ساری مشکلیں آسان ہو سکتی ہیں۔ اللہم لک الحمد ملء السماوات وملء الارض وملء ما بینہما وملء ما شئت من شیء بعد۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم ارحمنا بالقرآن العظیم وانفعنا بالقرآن العظیم وارفعنا بالقرآن العظیم۔ اللہم ذکرنا منہ ما نسینا وعلمنا منہ ما جہلنا وآنس به وحشتنا فی قبورنا وارزقنا تلاوتہ آناء اللیل وآناء النہار علی وجہ یرضیک عنا یا رب العالمین۔ اللہم اجعلہ لنا قائدا و اماما واجعلہ لنا حجتا و برہانا۔ اللہم اجعلہ لنا شافعا مشفعا۔ اللہ قرآن کو ہمارا امام اور رہبر بنا دے، قرآن کو ہماری زندگی کا دستور اور زندگی کا ضابطہ بنا دے۔ اللہ قرآن کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ قرآن کو ہمارا سفارشی بنا دے، اللہ قرآن کو ہمارا رہبر اور رہنما بنا دے، اللہ قرآن کو ہماری خلوتوں کا اور جلوتوں کا ساتھی بنا دے۔ اللہ راتوں کا بھی ساتھی ہو اور دنوں کا بھی ساتھی ہو، حضر کا بھی ساتھی ہو اور سفر کا بھی ساتھی ہو، اور قبر کا بھی ساتھی ہو اور حشر کا بھی ساتھی ہو۔ اللہ قرآن کو قبر کا بھی ساتھی بنا دے، حشر کا بھی ساتھی بنا دے، اور یا اللہ تیری بارگاہ میں ہماری سفارش کرے، ہمارے والدین کی سفارش کرے، اور جو اعزاز حافظ قرآن اور حامل قرآن کے لیے تیرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائے ہیں، یا اللہ ہمیں اور ہماری اولادوں کو اس کا مستحق بنا دے، ہمیں اور ہماری اولادوں کو قرآن کی طرف راغب فرما دے، قرآن کی طرف متوجہ فرما دے، قرآن سے جوڑ دے، قرآن کے نور سے ہمارے سینے منور فرما دے، اور قرآن کی برکات سے ہماری زندگیوں کو معمور فرما دے، اور قرآن کی ہدایت سے ہماری زندگی کو روشن فرما دے۔ اے اللہ انا عبادک ابناء عبادک ابناء امائک نواسینا بیدک ماض فینا حکمک عدل فینا قضاؤک نسألک بکل اسم هو لک سمیت به نفسک او انزلتہ فی کتابک او علمتہ احدا من خلقک او استأثرت به فی علم الغیب عندک اللہم اجعل القرآن العظیم ربیع قلوبنا۔ اللہ قرآن کو ہمارے دلوں کی بہار بنا دے، ونور صدورنا، اللہ ہمارے سینوں کا نور بنا دے، وذہاب ہمومنا وغمومنا، ہمارے غموں اور پریشانیوں کا مداوع اور علاج بنا دے، وشفاء مرضانا، یا اللہ ہمارے بیماروں کی شفا اور تندرستی کا ذریعہ بنا دے۔ اے اللہ قرآن کو ہمارا امام بنا دے، قرآن کو ہمارے لیے رحمت و برکت کا خزانہ بنا دے، قرآن کی رحمتوں اور برکتوں سے ہم مالا مال فرما دے۔ اے اللہ قرآن پڑھنے، سیکھنے، سمجھنے، عمل کرنے، اس کی خدمت کرنے، اس کی اشاعت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ قرآن کو ہمارا ساتھی بنا دے، اللہ ہمیں قرآن والے بنا دے، اہل القرآن بنا دے، اپنے بندوں میں شامل فرما لے، اپنے خاص بندوں میں شامل فرما لے۔ اللہ ہمارا دین اچھا فرما دے، ہماری دنیا بھی اچھی فرما دے، ہماری آخرت بھی اچھی فرما دے۔ اللہم اصلح لنا دیننا الذی هو عصمۃ امرنا واصلح لنا دنیانا التي فيها معاشنا واصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا۔ اللہم اجعل الحیاة زیادة لنا فی کل خیر واجعل الموت راحة لنا من کل شر۔ اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة۔ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرة حسنہ وقنا عذاب النار۔ اللہ ہمارے ماں باپ کی بخشش فرما، جو فوت ہو گئے اللہ ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما، جو زندہ سلامت ہیں ان کو عافیت کے ساتھ لمبی زندگی عطا فرما، ہم ان کی خدمت کریں اور ان کی دعائیں لیں۔ اور یا اللہ جو ہمارے اساتذہ آج ہم میں نہیں ہیں
وہ تیرے مہمان ہیں اللہ، ان کے درجے بلند فرما، ان کی قبروں کو جنت کے باغ بنا دے، ان کو اعلیٰ علیین میں جگہ عطا فرما، ان کو اللہ جنت الفردوس میں اونچے مقام عطا فرما۔ اے اللہ اس وطن عزیز کی حفاظت فرما، اللہ اس کو بحرانوں سے نکال لے، اللہ اس کے مسائل اور اس کی پریشانیاں دور فرما دے۔ اے اللہ جو مشکلات ہیں ان سے نجات عطا فرما، معاشی مسائل، سیاسی مسائل، امن و امان کے مسائل، استحکام کے مسائل، یا اللہ ان مسائل کو حل فرما کے قرآن کی طرف رجوع، دین کی طرف رجوع، دین کی اقامت کی توفیق عطا فرما۔ ہمارے حکمرانوں کو، ہمارے فیصلہ سازوں کو یا اللہ یہ توفیق عطا فرما، اور اس ملک کے عوام کو بھی یا اللہ دین کی طرف رجوع، دین سے تمسک اور دین پہ استقامت نصیب فرما۔ اور ہم جو اس مجلس میں بیٹھے ہوئے ہیں بالخصوص اور ہماری اولادوں کو اللہ دین والے بنا دے، دین کے مطابق چلنے والے، دین کے مطابق زندگی گزارنے والے بنا دے۔ ہماری اولادوں کو نیک بنا، آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، دیندار بنا، اپنے فرما بردار بنا، ہمارے کہے کار بنا۔ یا اللہ جو بے اولاد ہیں انہیں نیک اولاد عطا فرما، اللہ جو بے اولاد ہیں انہیں نیک اولاد عطا فرما، اللہ جن کے نرینہ اولاد نہیں ہیں انہیں نرینہ اولاد عطا فرما، اللہ جن کی اولادیں ہیں انہیں آنکھوں کی ٹھنڈک اور دل کی راحت کا باعث بنا۔ اے اللہ جو کاروباری طور پہ پریشان ہے اللہ ان کی مدد فرما، اللہ ان کو برکت والا رزق عطا فرما، عزت والا آسانی والا رزق عطا فرما، اللہ جو مقروض ہیں ان کے قرض اتار دے۔ اللہ جو کوئی آس مراد لے کے تیرا بندہ اور بندی بیٹھے ہوئے ہیں تیری بارگاہ میں، تیرے قرآن کی مجلس میں اور تیرے قرآن کے حافظ کے اعزاز اور تکریم کی محفل میں، یا اللہ تیرے مہمان ہیں، یا اللہ جو آس مراد لے کے آئے اپنی رحمت سے پوری فرما دے۔ والدین کی مدد فرما، ان کے لیے آسانیاں فرما، ان کی مشکلیں آسان فرما۔ یا اللہ ہم سارے تیرے فقیر بندے ہیں، گناہ گار بندے ہیں، یا اللہ ہمارے چھوٹے بڑے اگلے پچھلے سارے گناہ معاف فرما دے۔ اے اللہ ہمارے سارے گناہ معاف فرما دے، نیکی کی توفیق عطا فرما، دین پہ استقامت نصیب فرما، ہر قسم کے شر اور فتنے سے محفوظ فرما، دین کے اوپر قائم رکھ، ایمان والی اور اسلام والی زندگی عطا فرما، ایمان اور اسلام کی سلامتی کے ساتھ دنیا سے لے جانا، ہر فتنے سے محفوظ رکھنا، دنیا اور آخرت کی ذلت اور رسوائی سے محفوظ رکھنا۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ اللہم ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، وصلی اللہ تعالی علی عبدہ ورسولہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، آمین یا رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔